جس رب نے مجھے چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، یہ ساری نعمتیں آپ جانتے ہیں پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب ذکر کرو۔ بھئی یہ رب کی نعمت ہے، اگر آنکھ ہمارے پاس نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جو آنکھوں سے جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے یا آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، وہ اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس زبان کی قیمت اگر جاننی ہے تو اس سے سمجھو جس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے۔ یہ رب کی نعمت نہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے اناج دیا ہے، کتنی کتنے میوے ہیں، کتنی کتنی نعمتیں ہیں کہ جتنا شکر اللہ پاک کا ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ بھئی ہم تو با وفا نہیں ہیں، ہم تو بے وفا ہیں، صحیح معنوں میں با وفا جو ہے یہ اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کو راضی کیا ہے۔ بھئی ہم اگر راضی کرتے تو پروردگار عالم تو خود ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر سب سے اچھا کوئی دین ہے، سب سے اچھا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ یہ مذہب اسلام سارے مذہبوں سے اچھا، بھئی سارے مذہبوں سے اچھا کیوں نہ ہو؟ یہی مذہب اسلام کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، یہی مذہب اسلام کہتا ہے جوا کھیلنا حرام ہے، یہی مذہب اسلام کہتا ہے اپنے بڑوں سے اونچی آواز میں بات کرنا غلط ہے، یہی مذہب اسلام کہتا ہے ماں باپ کو جھگڑنا، ماں باپ کو گالی دینا، ماں باپ کو برا کہنا، یہ مذہب اسلام کے اندر سب سے برا عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ کوئی بھی عبادت، کتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک لو، کتنی بھی اپنی پیشانی کو گلا لو، کتنی بھی اپنے گھٹنوں کو چھین لو، مگر جب تک تمہارے یعنی کہ والدین تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، تو سب سے برا عمل یہی ہے، سب سے برا عمل۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے، ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت امام اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، آپ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی مرید کے یہاں پہ تشریف فرما تھا، اب جس کے مرید کے یہاں پر آپ گئے تھے اس کا گھر جو تھا قبرستان کے برابر سے تھا۔ یہ ہوتا ہے قبرستان کے برابر سے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، تو اب قبرستان کے برابر سے ان کا گھر، جس کے یہاں پر آپ گئے، آپ چلے گئے، بیٹھے ہیں، آپ کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ولی ہیں اللہ کے، اب آپ بیٹھے ہیں، عصر کا وقت ہے، جس کمرے میں آپ کو بٹھایا گیا اس میں ایک کھڑکی لگی، میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے کام میں آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر ایک بھی جملے پہ آپ نے عمل کر لیا تو اس محفل کا انعقاد کرنا، اس محفل کو سجانا بھی کامیاب ہے، ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب ہے اور آپ کا آنا بھی یہاں کامیاب ہے۔ بس ایک گزارش میری ہے کہ تو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی آگے بڑھیں تاکہ تھوڑا ماحول بن جائے کچھ۔ یہ بچے آگے ہیں آپ کے، مجھے بڑا اچھا لگے گا آپ آ جائیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر چند لوگ ہوتے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے بڑی خوش قسمت کی بات ہے، آپ کے اندر ایمان ہے، اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اس لیے آپ اللہ پاک کے پیارے محبوب کی محفل میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی دیر یہاں پر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اتنی دیر آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ بڑے خوش قسمتی ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی اللہ پاک کے ذکر کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنا کام لے لے، بھئی جس سے چاہے وہ اپنا کام لے لے، اس کی قدرت میں ہے۔ اب جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس محفل میں آئے۔ ظاہر سی بات اللہ پاک کو فرماتا ہے میں جس سے چاہوں اپنا کام لے لوں، جسے چاہوں میں ہدایت دے دوں، جسے چاہوں میں گمراہ کر دوں۔ اب جو ایمان والے ہوں گے جنہوں نے یہاں کھانا کھایا ہے یہ سوچ کر کے کہ یہ محفل جو سجائی ہے بچوں کی خوشی میں، بچوں کے عقیدوں کی خوشی میں یہ محفل سجائی ہے، اور یہ ایمان والا ہی ہوتا ہے۔ یہ سنت کا عمل کیا ہے؟ اور سنت کس کی ہے؟ سنت ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ چھٹی بھی کرتے ہیں بچوں کی، یا اس کے علاوہ جب بھی میسر ہو، جب بھی استطاعت ہو جائے، جب بھی آپ کو وقت ملے، جب آپ کے پاس گنجائش ہو جائے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو
بلا کر کے ان کی مہمان نوازی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کا رسول آپ سے راضی ہوگا. یعنی کہ یہ کہاں کا طریقہ ہمارے تمہارے آقا کی سنت ہے. جب حضرت امام حسن، آپ جانتے ہیں امام حسن کون ہے؟ ہمارے تمہارے آقا کے نواسے، بڑے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، بڑے شہزادے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے کے سر کو مڑا کر کے، یعنی کہ بال کو سارے بال مڑا کر کے آپ نے اس کا وزن کرا اور اتنے ہی دوسرے پلے میں چاندی یا کچھ سکے رکھے اور وہ سارے غریبوں میں تقسیم کرے. اور چند افراد کو، یعنی کہ جتنی حیثیت کے مطابق، حضور کی حیثیت تو بہت ہے، آپ جانتے ہیں مالک مختار ہیں، مگر حضور نے یعنی کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ اگر تمہارے پاس گنجائش ہو، جتنی بھی گنجائش ہو، آپ اس طریقے سے اگر عمل کریں گے، اپنے بچوں کی جانب سے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں گے یا غریبوں کی مدد کرو گے یا غریب کی